نہایت ہی معزز و محترم محتشم سامعین و ناظرین، آج نہایت ہی ایک اہم ٹاپک پر مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور برہان رشید اللہ تعالیٰ کی مقدس، بابرکت اور ازلی اور ابدی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب انقلاب بھی ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے کے اندر ہمارے علماء، اکابرین، مفسرین نے قرآن مجید کے تراجم و تفاسیر کے ذریعے امت مسلمہ تک قرآن مجید کا پیغام پہنچانے کی حتی الامکان کوشش فرمائی ہے۔ اور چونکہ یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، پرآشوب دور ہے، اور اس دور کے اندر امت مسلمہ ذبو حالی کا شکار ہے، مختلف فتنوں کا، مختلف مصائب و آلام کا شکار ہے۔ مختلف قسم کے فتنے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو جکڑ رکھا ہے، خواہ وہ بد اعتقادی کا فتنہ ہو، خواہ وہ معاشی اور اقتصادی چیلنجز ہوں، خواہ وہ فتنہ ارتداد کا فتنہ ہو۔ اور یہ سارے جو فتنے ہیں یہ امت مسلمہ کو اور ہماری ینگ جنریشن کو، نوجوان نسل کو قرآن سے اور صاحب قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے چلیں، اور اس بھٹکی ہوئی امت کو، اس ینگ جنریشن کو، نوجوان نسل کو ہم قرآن مجید کے ساتھ ان کے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو ہم مضبوط کریں، اور بھٹکے ہوئے آہو کو ہم سوئے حرم لے کے چلیں، اور قرآن مجید کے ساتھ ان کے ساتھ آشنائی کا رشتہ قائم کریں۔ تو اسی تعلق کو قائم کرنے کے لیے، اس کو مزید مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے ہمارے شیخ طریقت، پیر طریقت، راہبر شریعت، منبع رشد و ہدایت، درد دین کا درد رکھنے والی شخصیت الشیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ و اطال اللہ عمرہ جو ہیں، انہوں نے اس کرب کو محسوس کیا، اس درد کو محسوس کیا، اور یہ جو ہماری جو نوجوان، جو ینگ جنریشن، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے جو طلباء و طالبات ہیں، وہ جس قدر وہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اوپر سے پھر ہمارے ماڈریٹ، لبرل اور سیکولر طبقہ جو ہے، اور دین کا لبادہ اوڑھ کر اور وہ جدید تعبیر کے نام پر ہماری نوجوان نسل کے اندر وہ ارتداد کا بیج بو رہے ہیں۔ اور بظاہر وہ لبادہ قرآن کا ہے، بظاہر لبادہ وہ حدیث کا اوڑھتے ہیں، بظاہر وہ اپنا لبادہ بڑا دھیما انداز ہے، بڑے اچھے اخلاق کے ذریعے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ شہد کے نام پر ہماری نوجوان نسل کو زہر دے رہے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ان ماڈریٹ، لبرل، سیکولر طبقے کی اس جو کارروائی ہے، جو واردات ہے، اس کا اچھے طریقے سے اس کا مقابلہ کیا جائے، دشمن کے آلات سے دشمن کا ہی مقابلہ کیا جائے۔ تو اب ظاہر ہے، اب قرآنی عبارتیں پڑھ کر اب دشمن کو یا اغیار کو قائل کرنے کا ٹائم نہیں رہا۔ اب دشمن کو قائل کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کے معانی و مفاہیم اور قرآن مجید کے اندر غور و فکر کر کے، قرآن مجید کے اسلوب کے اندر غوطہ زن ہو کر، ہمیں قرآن مجید کے معانی و مفاہیم کو ہم نے امت تک، اور نوجوان، ینگ جنریشن اور طلباء و طالبات اور معاشرے کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ہم نے وہاں تک ان کو پہنچانا ہے، اور اس نوجوان نسل کو ہم نے ارتداد سے بچانا ہے، اور قرآن کے ساتھ ان کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ تو اسی کاوش اور اسی کوشش اور اسی جد و جہد میں قبلہ پیر طریقت نے یہ بڑا عظیم قدم اٹھایا ہے کہ آپ نے امت مسلمہ کو اور ینگ جنریشن کو، پڑھے لکھے طبقے کو، اور خواہ وہ پاکستان کے اندر ہے یا یورپ کے اندر ہے، تو جو مغربی تہذیب و تمدن کا وہ دلدادہ ہو چکا ہے، اور جو مغربی تہذیب کی چکا چوند روشنیوں سے کیا ہو چکا ہے، وہ متاثر ہو چکا ہے، اب اس کو پھر
نوجوان نسل کو، ینگ جنریشن کو ہم نے قرآن کے ساتھ بھی ان کا تعلق مضبوط کرنا ہے اور صاحب قرآن کے ساتھ بھی ان کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ تو قبلہ پیر صاحب نے اس کے لیے ایک تفسیر محسن کے نام پہ ایک عظیم سلسلہ شروع فرمایا ہے، اور وہ سلسلہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں، مختصر سے میں لفظوں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ قبلہ پیر صاحب جو ہیں ویسے تو ہمارے علماء نے بڑا تفسیر پر بڑا کام کیا ہے، لیکن پیر صاحب کے جو انوکھا منفرد جو آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیر صاحب روزانہ بیس پر، ڈیلی بیس پر آپ مغرب سے عشاء تک قرآن مجید کی تفسیر جو ہے مختصر سے وقت میں وہ ڈیلی بیس پر بڑے آسان عام فہم لفظوں کے اندر آپ اس کو یوٹیوب چینل پر کیا کر رہے ہیں، اس کو اپلوڈ کرا رہے ہیں، اور وہ آسان لفظوں میں، آسان اسلوب میں، اسلوب بھی بڑا سادہ ہے، عام فہم انداز ہے اور علمی انداز بھی ہے، اس میں صوفیانہ رنگ بھی ہے اور اس میں عاشقانہ رنگ بھی ہے۔ اور ایک جب نوجوان، جب پڑھا لکھا طبقہ جو ہے جب اس کو سنتا ہے تو آپ کے جو درس تفسیر ہے اور تفسیر محسن کا جو درس ہے وہ نوجوان نسل کو وہ متاثر کرتا ہے اور وہ ان کو اپنی طرف وہ متوجہ کرتا ہے۔ اور اس میں اور جو عظیم کام ہمارے اس کائنات کے اندر میں سمجھتا ہوں جو میرے علم میں ہے، جو میرے نالج میں ہے، ویسے تو قرآن مجید کی تفاسیر ہر زبان میں لکھی گئی ہیں، علماء نے کام کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی تفسیر اردو کے اندر آڈیو ویڈیو کی صورت میں، اور پھر اسی اردو کو، اسی تفسیر محسن کو اور جو عظیم کارنامہ سر انجام دیا جا رہا ہے کہ پڑھے لکھے طبقہ کے لیے جو اردو خواں نہیں ہے، جو انگریز خواں طبقہ ہے، وہ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے جو طلباء و طالبات ہیں، خواہ وہ پاکستان کے ہیں یا وہ آؤٹ آف کنٹری یورپ کے اندر ہیں یا خواہ وہ افریقہ کے اندر ہیں، وہ کسی بھی بر اعظم کے اندر ہیں، اگر وہ اپنے قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیں تو قبلہ پیر محترم شیخ طریقت کے جو ہونہار، بڑے قابل اور باصلاحیت بیٹے لخت جگر صاحبزادہ محمد احمد محسن یوسفی صاحب جو ہیں، جو حال ہی میں یو کے سے وہ برسٹری کا جو امتحان ہے وہ پاس کر کے اور اعلیٰ ڈگری میں پاس کر کے اور وہ تشریف لائے ہیں، اور وہ یہ کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں کہ وہ تفسیر محسن کو وہ انگریزی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں یہ اس کی وقت کی ضرورت بھی تھی، ہمارے معاشرے کو بھی ضرورت تھی، ہماری سوسائٹی کو بھی ضرورت تھی، اور اس کی کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ اور ہمارے پاس نوجوان طبقہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اردو ہمیں صحیح پڑھنی نہیں آتی، اور چونکہ سارے جو اسکولز ہیں، جو ہمارے جو اسکول سسٹم ہو، جو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ سارا چونکہ وہ انگریزی تعلیمی نظام ہے اور لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ہے، آغا خانی تعلیمی نظام ہے، تو لہذا اب ان کو قرآن سے قریب کرنے کے لیے آپ کے صاحبزادے نے عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ صاحبزادہ احمد محسن یوسفی صاحب جو ہیں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیا ہے۔ اور تو میری تمام احباب سے، تمام اہل اسلام سے اور تمام جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے، جو ینگ جنریشن ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو بڑے عرصے سے یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا، یہ تقاضا کر رہا تھا کہ ہمیں قرآن مجید کا فہم ہمیں دیا جائے، قرآن مجید کی تفسیر ہمیں دی جائے، اور ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور تو یہ تفسیر محسن کے نام پہ یوٹیوب پر جو ہے یہ تفسیر محسن کے جو لیکچرز ہیں وہ موجود ہیں، اور میں اپنے تمام محبین، تمام معتقدین، تمام متوسلین سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس یوٹیوب چینل کو وہ سبسکرائب کریں، اور اس پہ جناب جو موجود لیکچرز ہیں وہ قبلہ پیر صاحب کے اردو کے اندر بھی اور آپ کے صاحبزادہ صاحب کے جو ہیں وہ انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کیے گئے ہیں، آپ ان کو سنیں، آپ اس کو کان دھریں، آپ اپنے تمام ہمہ ہو کر آپ اس تفسیر محسن کو آپ سنیں اور خود بھی سنیں، اور اپنی زندگی کے اندر آپ قرآن کا نور پیدا کریں، اپنی عملی زندگی پریکٹیکل لائف کے اندر قرآن کا نور لے کے آئیں، اپنا سینہ بھی روشن کریں، اور یہ جو
پیغام محبت ہے، یہ جو دعوت دین کا جو کام ہے، یہ جو ترویج و اشاعت دین کا جو پروگرام ہے، اس کے آپ کیا کریں، آگے بھی اس کو کنوے کریں، آگے بھی لوگوں کے تک اس کو فارورڈ کریں، لوگوں کو پیغام پہنچائیں، اور جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ان کو بتائیں کہ جو تمہاری تشنگی تھی، وہ جو تمہاری ڈیمانڈ تھی، وہ جو تمہارا تقاضا تھا کہ ہم نے قرآن مجید کو سیکھنا ہے، قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا ہے، اور قرآن مجید میں ہم نے غوطہ زن ہونا ہے، وہ آج الحمدللہ ہمارے پیر صاحب نے اس کمی کو پورا کر دیا ہے۔ اور آخری جملہ قبلہ پیر صاحب کے حوالے سے، جتنا وہ دین کا کام کر رہے ہیں، احیاء دین کا جو قبلہ پیر صاحب کام کر رہے ہیں، میں ذاتی طور پر میں جانتا ہوں کہ مدارس جدید انسٹیٹیوشن ہوں، ماڈریٹ قسم کے انسٹیٹیوشن ہوں، انسٹیٹیوٹ ہوں، کہ جن کے اندر بچوں کو جناب قرآن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی خوبصورت اہتمام و انتظام کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے ایک جدید قسم کا ایک تصنیف و تالیف کا، تبلیغ دین، ترویج دین، اشاعت دین کا بھی آپ نے ایک باقاعدہ ایک منظم ادارہ بھی قائم کر رکھا ہے، اور مختلف قسم کے ادارے ابھی آپ چلا رہے ہیں۔ اور اب یہ تفسیر قرآن پر اور دیگر جو اخلاقیات پر، معاشیات پر، اقتصادیات پر جو ان کی بکس وغیرہ بھی آ رہی ہیں، اور مزید بھی کام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے پیر صاحب کی زندگی کی پوری زندگی کو اگر میں ایک ہی جملے میں عرض کرنا چاہوں تو میں یوں کہوں گا کہ حیات سادہ اور فکر بلند کی جو عظیم مجسمہ قبلہ شیخ طریقت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت شیخ محسن منور یوسفی صاحب جو ہیں، کہ ان کی زندگی پوری وہ حیات سادہ اور فکر بلند کا عظیم اور عملی نمونہ اور مجسمہ ہے۔